یہ سب سے زیادہ سگنیفیکنٹ بات کیوں ہے کہ پچھلے 5 سال میں ہم نے 70% انٹرنیٹ براڈ بینڈ کی ڈیمانڈ اور گروتھ دیکھی ہے؟ کیونکہ جو ایک سوال میرے سے یا میرے ساتھ چیئرمین بیٹھے ہوئے ہیں یا منسٹری ہے، آپ لوگوں سے بھی آپ کے رسپیکٹیو پروونسز میں پوچھا جاتا ہے کہ جی انٹرنیٹ جو ہے اس کی کنیکٹیوٹی کے چیلنجز ہیں اور انٹرنیٹ کے ایکسپیرینس کے چیلنجز ہیں۔ ان دا لاسٹ 5 ایئرز اگر ہم اگلے 5 سال میں اگر پچھلے ہم نے 70% براڈ بینڈ کا یوزیج انکریز ہوتے ہوئے دیکھا ہے، تو ہم نے یہ بھی دیکھا ہے کہ آج 2022 سے آنورڈز جو ہے، جب ہم 2022 میں تھے تو ایک انفارچونیٹلی کہا جاتا تھا کہ شاید ہم ڈیفالٹ کر جائیں گے، اینڈ ایز اے کانسیکوینس ہماری جو وائز یہ امپورٹنٹ بات اس لیے ہے کیونکہ ہماری جو امپورٹس ہیں وہ بند تھیں، اس کی وجہ سے ڈالر کے چیلنجز تھے، امپورٹس بند تھیں، ایز اے کانسیکوینس کوئی ٹیلی کام انفراسٹرکچر ہم امپورٹ نہیں کر سکے، ہماری کوئی ٹیلی کام انفراسٹرکچر کے اندر انویسٹمنٹ نہیں ہو سکی، ہمارا ایوریج ریونیو جو ہے پر یوزر وہ پچھلے کئی سالوں سے ڈالر سے کم ہے، وچ اسینشلی مینس کہ ایک عام شہری جب انٹرنیٹ استعمال کرتا ہے پورے مہینے تو وہ 280 روپے میں پورے مہینے کا انٹرنیٹ استعمال کرتا ہے۔ ایز اے کانسیکوینس جو لیکوڈیٹی ہے یا کیپیبلٹی آف ری انویسٹنگ ہے انڈسٹری کی، وہ ہم نے دیکھا کہ وہ چیلنج میں تھی۔ اسی طریقے سے 70% یوزیج تو بڑھ گیا انٹرنیٹ کا، مگر اسپیکٹرم آکشن جو ہے وہ 2016-17 میں جب میاں نواز شریف کی حکومت تھی اور 4G لائسنسز 3G 4G لائسنسز آئے، اس کے بعد سے کوئی سگنیفیکنٹ اسپیکٹرم آکشن 2016-17 کے بعد ہم نے نہیں ہوتی ہوئی دیکھی، اینڈ ایز اے کانسیکوینس جو اسپیکٹرم ہے وہ 274 میگا ہرٹز کا اسپیکٹرم جو ہے وہ 240 ملین آبادی کے لیے جو ہے وہ تھا، وچ واز اے میجر چوکنگ پوائنٹ ہماری ڈیجیٹل کنیکٹیوٹی کے لیے۔ اسی طریقے سے فائبر کنیکٹیوٹی جو ہے، ہماری فائبرز جو ہیں دے ریچنگ 3 آف دیم were reaching you can correct me if I'm wrong end of life، مگر ہم نے 3 نئی فائبر کے جو ہیں وہ لینڈ کروائیں پچھلے 2 سالوں کے اندر، جو کہ اگر یہ حالات بہتر ہوتے تو اب تک لائٹ اپ بھی ہو گئی ہوتی، بٹ انفارچونیٹلی گلوبل سچویشن از سچ دیٹ we're lagging on that۔ بٹ تو یہ کچھ چیزیں ہیں جو میں آپ کے سامنے رکھنا چاہ رہی تھی کہ پچھلے 5 سالوں میں جہاں پہ 70% براڈ بینڈ انٹرنیٹ کی یوزیج اور ڈیمانڈ بڑھی، وہاں پہ سپلائی کے چیلنجز ہمیں رہے۔ اینڈ ایک اور جو چیز ہے وہ فائبرائزیشن ہے۔ پاکستان کے اندر جب 2024 میں وزیر اعظم صاحب کی حکومت آئی تو فائبرائزیشن کے نمبرز، فائبر ٹو دا ہوم جو آپ کے اور ہمارے گھر میں یا دفتر میں ہم فور گرانٹیڈ لیتے ہیں کہ فائبر سے انٹرنیٹ آتا ہے، وائی فائی سے ہم کنیکٹ کرتے ہیں، صرف 20 لاکھ فائبر کنیکشن تھے، انکلوڈنگ انڈسٹری، دکانیں، گھر سب ملا کے فائبر ٹو دا ہوم کنیکشنز جو ہیں وہ 20 سے 30 لاکھ کے درمیان تھے۔ چیئرمین صاحب اگین انہوں نے سی ویس کے لائسنسز شروع کروائے فائبرائزیشن پہ، پرائم منسٹر صاحب نے پرسنلی لیڈرشپ لی، اینڈ آئی ہیو ٹو گیو اٹ ٹو ہیم کہ آدھے منٹ کے اندر انہوں نے فیصلہ کیا، جو کہ بلال بھی جس کا ذکر کر رہے تھے کہ رائٹ آف وے چارجز آج کے بعد سے کوئی فیڈرل گورنمنٹ کا ادارہ، اینڈ تھینکس ٹو آل دی پروونسز ور سٹنگ ہیئر، سب نے ود ان اے فیو ویکس جو ہے نوٹیفیکیشنز جاری کیے کہ صوبائی حکومتوں کے بھی جو پبلک سیکٹر ہے وہ فائبرائزیشن کے چارجز نہیں لے گا، وچ واز ون آف دی لارجسٹ باٹل نیکس ان ٹرمز آف انویسٹمنٹ ان فائبرائزیشن۔ تو جس ملک میں 98% لوگ جو ہیں وہ وائرلیس براڈ بینڈ پہ چل رہے ہیں، اس ملک میں اسپیکٹرم آتا نہیں ہے، فائبر ٹاورز جو ہیں وہ آپ کے 14% فائبرائزیشن پہ تھے، آج تقریباً 20% کے قریب ہیں۔ تو اس طرح کے حالات کے اندر جو ہے وہ انٹرنیٹ ایکسپیرینس کا چیلنجنگ ہونا از سم تھنگ دیٹ وی انڈرسٹینڈ۔ اب ویری کوئکلی آئی ایم گوئنگ ٹو رسپونڈ ٹو کہ ہم اس کے بارے میں کیا کر رہے ہیں اور کیا پچھلے 2 سالوں میں ہوا ہے۔ پرائم منسٹر صاحب کی ایک چیز، جب وہ چیف منسٹر بھی تھے تو ہم نے مسلسل یہ دیکھا کہ ٹیکنالوجی کے اوپر ان کا بہت انحصار رہا، اور جو فارورڈ لکنگ تھنکنگ تھی اس زمانے میں جب زوم وغیرہ کوئی آئی ٹی وغیرہ کوئی بز ورڈز نہیں تھے، اس ٹائم پہ بھی پرائم منسٹر لاہور میں بیٹھ کے تو ٹیلی کانفرنسنگ کے ذریعے جو ہے وہ ساؤتھ پنجاب، تاکہ لوگوں کو ٹریول نہ کرنا پڑے، اپنی میٹنگز کیا کرتے تھے۔ ای فیسیلیٹیشن سینٹرز کھلے، ای لائبریریز کھلیں، ای روزگار سینٹرز کھلے لاہور کے اندر، ہم نے فری وائی فائی ہاٹ اسپاٹس دیکھے اس زمانے میں۔ تو وہ ساری چیزیں اب جب یہاں پر بھی فیڈرل میں بھی when I took office، ون آف دا فرسٹ ڈائریکٹیوز واز کہ ہم نے کس طریقے سے جو ہے وہ ڈیجیٹل ٹرانسفارمیشن انشور کرنی ہے اور کنیکٹیوٹی کے اوپر کام کرنا ہے، اینڈ لائک آئی سیڈ فائبرائزیشن کا بھی انہوں نے فیصلہ کیا۔ اسی طریقے سے انہوں نے بہت زیادہ ہمیں سپورٹ ملی ہماری اسپیکٹرم آکشن کے اندر۔ سو
لیئرس تھیں. سب مرین کیبلس تو میں نے آپ کو بتایا ہم نے لینڈ کرا لی. فائبرائزیشن کے لیے جو ہے وہ سی ویس کے لائسنسز ہونے کی وجہ سے, ہمارے رینٹس ختم ہونے کی وجہ سے, اور انشاءاللہ مزید ہم لیجسلیشن کرنے جا رہے ہیں تاکہ اپروول ٹائمز بہتر ہوں ہماری انڈسٹری کے لیے, انویسٹمنٹ کے لیے. تو جہاں تک یہ آپ کے وائرلیس براڈ بینڈ کا تعلق تھا, اسپیکٹرم آکشن کمیٹی جو کہ فائنانس منسٹر چیئر کرتے تھے, اگین ہمارے بہت مشکل فیصلے تھے کہ ہم نے یہ جو اسپیکٹرم آکشن کرنی ہے. دنیا کے اندر کہا جاتا تھا جی اربوں ڈالر کی, فائنانس واز لوکنگ ایٹ بلینز آف ڈالرز آف ریونیو فرام دا آکشن. مگر پرائم منسٹر صاحب کی اگین میں بہت زیادہ شکر گزار ہوں کہ ان کی فار سائٹڈنیس, کہ انہوں نے کہا کہ جی لیٹس ناٹ sacrifice the chicken that lays the golden eggs, مگر لیٹس ویٹ فار دا لانگ ٹرم ڈویڈنڈس جو ہمیں کنیکٹیوٹی جو ہے, بہتر کنیکٹیوٹی وہ ہمیں پرووائڈ کرے گی. اینڈ ایز اے کانسیکوینس ہم نے پھر بھی $509 ملین جو ہیں اس آکشن سے جو ہے ہمیں ریونیو ملا گورنمنٹ آف پاکستان کو. مگر اس کے اندر جو 480 میگا ہرٹز کی اس کی ان صحیح پرائسنگ, صحیح پالیسیز, صحیح آبلیگیشنز کی وجہ سے جو 480 میگا ہرٹز کی, جو کہ ان سب کے مطابق دنیا کی سب سے بڑی اسپیکٹرم آکشن ہے, جو اسپیکٹرم آکشن ہوئی اس کے جو ڈویڈنڈز ہیں اب وہ ہم آنے والے وقتوں میں فار ایئرس ٹو کم دیکھیں گے. اور انشاءاللہ اب اس آکشن کے بعد نیکسٹ اسٹیپ یہی ہے کہ اب انڈسٹری ہمارے ساتھ بیٹھی ہوئی ہے, رول آؤٹ ہونا شروع ہو. پہلی دفعہ پاکستان میں 5G جو ہے اس آکشن کی وجہ سے انٹروڈیوس ہوا ہے. اینڈ دین میں یہاں پہ تھوڑا سا ایک اور آپ کو وضاحت کر دوں کہ یہ بہت زیادہ اٹ واز لٹرلی اے ہول آف گورنمنٹ اپروچ. ہمارے ساتھ چاہے SIFC تھی, چاہے ہمارے ریگولیٹرز تھے, ہماری اسپیکٹرم آکشن کمیٹی تھی, اوبیسلی پرائم منسٹر کی لیڈرشپ تھی, چیف آف ڈیفینس فورسز جو ہیں فیلڈ مارشل صاحب سید آصف منیر صاحب, ان کی جو پوری ٹیم تھی, ان کی جو سپورٹ تھی. 700 میگا ہرٹز جو ہے وہ نیشنل انٹرسٹ میں ہماری جو فورسز ہیں انہوں نے ویکیٹ کیا. 700 میگا ہرٹز کی سگنیفیکنس یہ ہے کہ جو رورل کنیکٹیوٹی ہے, جو ہماری ہائی ویز کی کنیکٹیوٹی ہے, وہ ساری جو ہے وہ 700 میگا ہرٹز کے اسپیکٹرم سے, بینڈ سے جو ہے وہ انشور ہوگی. سو یہ جو ٹرانسفارمیشنل چیزیں آپ کو نظر آ رہی ہیں, جو بڑے بڑے فیصلے ہیں یا جو اچیومنٹس یا آؤٹ کمز ہیں, یہ کسی ایک سنگل انڈیویجول کی کاوشوں سے نہیں ہوتی. اٹس always a teamwork, and for that I want to thank obviously first Honorable Prime Minister, the Chief of Defence Forces, my chairman sitting here, my secretary, telecom wing پوری ministry کا, ہمارے ڈیولپمنٹ پارٹنرز, منسٹر EAD جو ہیں ان کی سپورٹ کی وجہ سے, چاہے وہ ورلڈ بینک ہے, چاہے وہ ADB ہمارے ساتھ یہاں پہ بیٹھا ہوا ہے, ان تمام ڈیولپمنٹ پارٹنرز جو ہیں انہوں نے اپنا اس میں کردار ادا کیا. اس وقت جو ہمارا سب سے بڑا ڈیجیٹل ٹرانسفارمیشن کا پروجیکٹ چل رہا ہے, ورلڈ بینک کے ساتھ چل رہا ہے, ڈیجیٹل اکنامک انہانسمنٹ پروگرام جو ہے. تو یہ وہ تمام چیزیں ہیں جن کی وجہ سے میں سمجھتی ہوں کہ ہم انشاءاللہ لانگ ٹرم چیزیں ہوتی ہیں, آپ کو اوور نائٹ تو اس کا امپیکٹ شاید نہیں نظر آئے گا, مگر آنے والے ہفتوں میں, مہینوں میں اور چند سالوں میں آپ دیکھیں گے کہ اٹ ول ایڈ بلینز آف ڈالرز ٹو آر ریونیو. میں اب دیر از اے لاٹ آف ادر اسٹف جو میں چیئرمین صاحب سے کہوں گی وہ کور کر لیں ان ٹرمز آف کہ ہماری انٹرنیشنل انڈسٹریز ہیں. صرف ایک چیز میں ضرور کہنا چاہوں گی کہ GSMA کی جو جینڈر گیپ رپورٹ آئی ہے لاسٹ, وہ اس کو میں ہمیشہ اٹس ویری کلوز ٹو مائی ہارٹ. 2024 میں جب ہم آئے تھے تو 38% جو ہے وہ جینڈر گیپ تھا ان ٹرمز آف موبائل انٹرنیٹ یوزیج. 2025 میں وہ کم ہو کے 25% پہ آیا, وچ واز دی فاسٹسٹ ریڈیوسنگ جینڈر گیپ ان دا ریجن. اور آج 2026 کی جب رپورٹ آئی ہے تو اس میں ہم 25% سے کم ہو کے 8% پہ آ گئے ہیں. Now this inclusivity is what یہ this is Pakistan's power. جو پاکستان کی صحیح ہمارا جو ایسٹ ہے, جو ہماری جو میں کہوں گی صحیح معنوں میں جو ہماری طاقت ہے, وہ ہمارے بچے ہیں, وہ ہماری یوتھ ہے. مگر اگر 50% خواتین کو ہم اس ورک فورس میں سے باہر نکال دیں تو there is no way we're getting anywhere. So this inclusion is critical. آپ سے جو بلال نے بھی بات کی, اس کے اندر اس کے تحت ہم نے 1 کروڑ فری سمز دیں, تھینکس ٹو دی ریگولیٹر, تھینکس ٹو دی انڈسٹری. 1 کروڑ خواتین کو مفت سمز دی گئی ہیں اور ان کے ڈیجیٹل والیٹس کھولے گئے ہیں تاکہ BISP جو ہے وہ اس کی جو ڈیجیٹل پیمنٹس ہیں وہ کی جا سکیں.